داؤد کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر کلام میں سے دیکھتے ہیں آئیے کھولیے گا میرے ساتھ سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 12 باب اور اس کی آیت نمبر ہم بلکہ 15 سے شروع کریں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے داؤد کا بیٹا مر جاتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ داؤد کا بیٹا سو ہم آج داؤد کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے۔ جب اس کے پچھلے وہ آپ کلام میں سے پڑھتے ہیں نا تو لکھا ہوا ہے کہ داؤد نے 40 جنگیں لڑی اور 40 کی 400 کیا ہو گیا؟ جیت گیا۔ جو آخری جنگ ہے نا اس کی لکھا ہے جس وقت اس کو جنگ میں ہونا چاہیے تھا وہ کہاں پہ تھا؟ وہ چھت پہ تھا، وہ ٹہل رہا تھا۔ ابھی ہم کل یا پرسوں سیکھ رہے تھے کشیدگی پہ کیا کر؟ دعا کر۔ کیسے دعا کر؟ یعنی آپ یاد رکھیں، میں مقصد کہوں گا اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو کوشش کریں کہ بند کوٹری میں رہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ آپ کیا رہیں؟ بند کوٹری میں رہیں تاکہ کہیں آپ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کے باعث بعد میں آپ کو مشکلات برداشت کرنی پڑے۔ لکھا ہے جس جنگ کے اندر داؤد نہیں گیا وہ جنگ ہار گیا۔ وہ کیا آ گیا؟ وہ جنگ ہار گیا کیونکہ گناہ زندگی کے اندر آ گیا۔ تو یہاں پر جو گناہ کی وجہ سے بہت سبا کی یہاں پر ذکر ہے جو اوریا کی بیوی تھی، اور لکھا ہے جب اس سے داؤد نے گناہ ہوا اس سے صحبت کی تو اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور بیٹا بیمار ہو گیا۔ یہ ہیڈنگ یہاں پر لکھا ہوا ہے بیٹا بیمار ہو گیا، تو ہیڈنگ یہاں پر ہے داؤد کا بیٹا مر جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا مر جاتا ہے۔ اور بیٹا مرے تو پریشان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دکھ ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہم وغیرہ بھی کرتے ہیں، ہونارا بھی کرتے ہیں۔ میں یہاں تک جانتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں، جو ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کے لیے جو ان کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ خرچ کرنے کی حد تک جاتے ہیں کہ ہمارے بچے بچ گئے۔ ایسے ہی اپنی ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ داؤد اگرچہ اس کے پاس دولت بہت تھی، پیسہ بہت تھا، لیکن پھر بھی کلام میں لکھا ہوا ہے جب بیٹا بیمار پڑا تو اگرچہ وہ میڈیکل بھی شاید وہ لے کے گئے ہوں گے، میڈیکل طور سے بھی چیک کیا ہوگا، لیکن یہاں پر تو بات لکھی ہے بیٹا کیا ہے؟ ماری گیا ہے۔ تو مرنے کے بعد تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیا ہے؟ ڈیڈ ہے۔ ایک ادھر بیمار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو بات کیا ہے؟ ختم ہوگی بات۔ تو لکھا ہے اب اس کی نگاہیں، اب اس کا دھیان اس خدا پر ہے جہاں پر اس کو یہ امید ہے کہ یہ اسے زندگی دے سکتا ہے، یہاں سے زندگی آ سکتی ہے، یہاں سے بحالی ہو سکتی ہے۔ داؤد خود ایک بادشاہ ہے لیکن اپنے سے اوپر بادشاہ کی طرف نظریں ہیں، اپنے سے اوپر ڈاکٹر کی طرف نظریں، اپنے سے اوپر تخت والے پر نظریں۔ کیا خیال ہے؟ آمین۔ جو خود بادشاہ ہے لیکن نگاہیں کس پر ہے؟ جو اس سے بڑا خالق پر۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، پڑھنا شروع کریں گے، خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا اور وہ بہت بیمار ہو گیا، اس لیے کہ داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی
اور داؤد نے روزہ رکھا. کیا کیا؟ اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا. بادشاہ ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہے. اور داؤد بیٹے کی وجہ سے ہی روزے کی حالت میں ہے. اس حالت میں ہے کہ وہ ساری رات زمین پر پڑا رہا. اور اس ایک گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائے، پر وہ نہ اٹھا. پر وہ کلام میں لکھا ہے پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ ہر روز وہ کھانے کی میز پر اکٹھے ہوتے ہوں گے، کھانا کھاتے ہوں گے، لیکن اس دن یا اس رات وہ نہیں اٹھا اور نہ اس نے کھانا کھایا. اور 7ویں دن وہ لڑکا کیا ہو گیا؟ لڑکا بیمار تھا. داؤد اس کی شفاعت کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہیں. داؤد اس کی شفاعت کے لیے خدا سے دعا کر رہا ہے. وہ پہلے دن دعا روزے میں ٹھہرا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا دن کون سا آ گیا؟ 7واں دن آ گیا. اور 7ویں دن میں یہ خبر آ رہی ہے کہ بیٹا کیا ہے؟ مر گیا. سنیے گا، اسے ہم کہتے ہیں داؤد کا جو روزہ 7 دن کا روزہ، کیونکہ 7 دن تک بیمار بیٹے کے لیے وہ کشمکش کرتا رہا، دوڑ کرتے رہے، اسٹرگل ہوتی رہی، لیکن وہ بیٹا نہ بچا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا، اب جو ملازم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی. بس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی اڑے گا. ابھی یہاں تک بات تھی کہ لڑکا زندہ ہے لیکن بیمار ہے، تو داؤد بادشاہ جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سن رہا، اپنے بند کمرے میں ہے، دعا کر رہا ہے، خدا کے حضور اس بات کے لیے اپیل کر رہا ہے کہ بیٹا کیا ہو جائے؟ بچ جائے. وہ جی اٹھے، لیکن اس کا توکل خدا پر ہے، خدا کر سکتا ہے، خدا سے ہو سکتا ہے. پھر لکھا ہوا ہے، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. اب بادشاہ کہیں بادشاہ وہ تو مر گیا تو بادشاہ تو اور پڑے گا اور غصے میں ہوگا. اور لکھا کہ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں ساتھ دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا کیا ہے؟ مر گیا. اب اگلا ایسا بڑا ہے، سنیے گا. سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا کیا لڑکا مر گیا؟ سن اس نے پہلے بھی لیا ہے، جان پہلے بھی لیا ہے، لیکن پھر بھی اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہے، تسلی چاہ رہا ہے کہ کیا واقعی لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا مر گیا. کیا جواب دیا انہوں نے؟ مر گیا ہے. تب داؤد زمین پر سے اٹھا، 7 دن تک دعا روزے میں ٹھہرا ہے، بیٹے کی شفاعت کی ہے، لیکن دعا نہیں سنی گئی. ایسا ہی ہے جی، دعا نہیں سنی. یہ ہمارا خیال ہے کہ دعا نہیں سنی گئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا نہیں سنی گئی، اصل میں اس کی دعا سنی گئی. اب غور کیجیے گا، وہ بے شک جسمانی طور سے اس بات کی ریکویسٹ میں تھا کہ بیٹا زندہ رہے، بطور باپ بیٹا کیا رہے، لیکن جب اس کے ہم پچھلے دعا پڑھتے ہیں تو علم ہوتا ہے یہ بیٹا گناہ کی حالت میں پیدا ہوا تھا. اب خدا یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ گناہ کی حالت میں جو پیدا ہوا ہے وہ زندہ رہے، وہ زندگی پائے. خدا نے اگر جسمانی اس کو دکھ ہوا ہوگا کیونکہ انسان ہے نا وہ، لیکن ایک حقیقت تھی کہ خدا اس گناہ کو اس کی زندگی سے ختم کر رہا تھا تاکہ گناہ زندگی میں نہ رہے. شاید کبھی آپ کی زندگی میں ایسا اتفاق ہوا ہو کہ ایسی اولاد جو ناجائز طور سے پیدا ہوئی ہو تو جس کو علم ہو بعد میں اس کو ایسے تانے دے، یہ تانوں سے مارے کہ شاید اس کی زندگی برباد ہو جائے. میری بات سمجھ گئے؟
جی لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ بیٹا مر گیا، داؤد کو تسلی ہوگی۔ اب داؤد کیا کرتا ہے؟ تب داؤد زمین پر سے اٹھا، غسل کر کے اس نے تیل لگایا۔ کیا لگایا؟ پوشاک بدلی، خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پہلے اپنے گھر میں تھا، جب تک بیٹا زندہ تھا، بیمار تھا، شفاعت کر رہا تھا، کہاں پہ ہوا ہے وہ اپنے گھر میں۔ جب علم ہو گیا بیٹا مر گیا ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن اٹھا ہے، سر میں تیل لگا ہے، غسل کیا ہے، پوشاک بدلی ہے، اور کہاں گیا ہے؟ خداوند کے گھر میں جا کے کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے لیے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ آگے سوالیہ نشان ہے۔ جب وہ لڑکا زندہ تھا تو تو نے اس کے لیے کیا رکھا؟ روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ کیا کھائی آپ؟ روٹی کھائی، تو نے روزہ کھول دیا، تو نے سر میں تیل لگایا، غسل کیا، کپڑے بدلے، خدا کے گھر میں گیا، کھانا کھایا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا۔ یہ بتا رہا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھا مجھے یہ امید تھی کہ خدا میرے لیے بہتر کر سکتا ہے، خدا اسے زندگی دے سکتا ہے۔ میں نے راستے میں بات کی تھی دعا کے طرف سے، جب آپ کی دعا سنی جائے نا تو بڑے خوش ہوں۔ جو آپ نے پریئر ریکویسٹ میں ڈالی ہو، آپ نے ڈائری میں لکھوایا ہو، آپ نے پاسٹر صاحب سے کہا ہو، کسی بہن کی ٹیم سے کہا ہو کہ میرے لیے یہ دعا کریں، اور اگر آپ کی دعا سنی گئی ہے تو کیا ہو جائیں؟ خوش ہو۔ لیکن اگر آپ کی دعا نہیں سنی گئی تو کیا ہو؟ چرچ چینج کر لیں، بادشاہ چینج کر لیں، خدا چینج کر لیں اپنا۔ ہاں جی، پھر آپ زیادہ خوش ہو۔ کیوں زیادہ خوش ہو؟ اس لیے کہیں خداوند اب میری نہیں، اب تیری مرضی ہوگی۔ ہیلیلویا! اب زیادہ خوش ہو۔ داؤد بھی یہاں سے زیادہ خوش ہو رہا ہے۔ اب زندگی ہے، پریشانی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے، ملازم پوچھ رہے نا، کہتے جب تک وہ لڑکا زندہ تھا، تو کہہ رہے اس نے کہا جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا، میں روتا رہا کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے۔ اب بات میں آ رہی آپ کو؟ داؤد کو ساری بات کا علم ہے، داؤد کو علم ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، داؤد کو یہ بھی علم ہے کہ وہ غلط تھا، داؤد کو یہ علم ہے کہ وہ جان کیوں مارا۔ لکھا ہوا ہے کیا اس نے کہا، میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر کیا آ جائے، ہم آ جائے، خدا ترس کھا لے، میرے گناہ کو ڈھانپ دے، مجھ پر رحم کر دے، بیٹا زندہ رہے۔ کہتا ہے میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر کیا آ جائے، رحم آ جائے کہ وہ لڑکا کیا رہے، جیتا رہے۔ اور اب تو کیا ہے، اور اب تو وہ مر گیا، بس میں کس کے لیے روزہ رکھوں، میں کس کے لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا اور وہ میرے پاس لوٹنے کا۔ اب اس کو علم ہے کہ میں ہی اس کے پاس جاؤں گا، وہ میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے اس کو علم ہے، خدا کے فیصلے پر راضی ہے، خدا کی بات پر راضی ہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، یا کیا علم ہے کہ میری زندگی سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، لیکن میں اس کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں جب کبھی آپ کو بھی آپ کے روزے کا جواب مل جائے تو بڑا خوش ہوں، اگر نہ ملے تو بھی خداوند کا شکر کریں، اس کی مرضی کے ساتھ آمین کہیں، خداوند اب میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ 7 دن کا روزہ کو تھوڑا روزہ نہیں ہے۔ بڑھ رہا ہے کہ بعضوں کہتے ہیں نا کہ لو جی ہم نے رات کا روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ لوگ 2 دن کا 3 دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، جو عام روٹین تک روزے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کس روزے کا ذکر ہے؟ 7 دن کے روزے کا ذکر ہے، یہ کوئی چھوٹا روزہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے
کہ داؤد نے بیمار بیٹے کے لیے پین لی، تکلیف لی. ہم بھی جیسے کل بھی سیکھ رہے تھے کہ ایسا مقصد خدا کے سامنے جو سمجھتے ہیں کہ خداوند یہ کوئی انسان نہیں لیکن تو کر سکتا ہے، اسے خدا کے سامنے رکھیں، اس میں خدا جو بھی فیصلہ دے اس کے ساتھ آمین کریں. آمین. خدا برکت دے. آئیے